السلام علیکم۔ یہ وظائف سیریز کا ہی ایک اور سوال ہے، ایک خاتون کا ہے، اور بلیو کریں کہ جی چاہ رہا تھا میرا کہ میں ان کا جو سوال ہے وہ اپنی آڈیو میں ڈالوں۔ ان کی آواز کا کرب جو ہے وہ جس طرح مجھے تڑپا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ہماری جو بہن ہے وہ اس کو اگر سن لے تو وہ کبھی بھی زندگی میں اتنے غلط جو ہم وظائف کے چکروں میں پڑھ کے اپنی زندگی میں سکھ زبردستی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی میں سکھ لانا چاہتے ہیں کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسے میری زندگی ہو جائے، تو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو خاتون ہے جی، ان خاتون کا یہ سوال ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور اس کے لیے یہ وظائف کرتی ہیں، یہ ان کے بچے بھی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، اور شادی کو غالباً ان کی 12 سال گزر چکے ہیں، اور زندگی جو ہے ان کی بہت تکلیف میں ہے، اور شوہر کے ساتھ ان کی بھی پسند کی شادی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے وظائف کا سہارا لیا، چونکہ شوہر جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار تھا، کچھ اور ریلیشنز میں تھا، تو اس کے لیے پھر یہ وظائف کا سہارا لیا اور وظائف پڑھنے شروع کیے، اور 4-5 وظائف کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو یہ ایٹ اے ٹائم پڑھ رہی ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف وظائف پڑھے جا رہے ہیں، جس کی بعد کیا ہے کہ بہتری تو کوئی نہیں آئی، لیکن مسائل اور بڑھ گئے۔ اب ان کی اپنی صحت بہت خراب رہنے لگ گئی ہے، بچے بیمار ہیں، اور گھر میں بے سکونی نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ وظائف کے خطرناک نتائج جو ہیں اس کے لیے جو آڈیو سنی، اور اس کے بعد یہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ آڈیو جو ہے یہ انہی کے لیے میسیج تھا، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کی زندگی میں بیماریوں کے مسائل ہیں اور بچوں کے، یہ شوہر تو ہاتھوں سے نکل ہی گیا نا، باقی بھی جو اپنی جان بھی اب ان کی جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے، صحت بھی اور گھر کا سکون بھی، تو اس کے لیے یہ گائیڈنس چاہ رہی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ کہتی ہیں، ان کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس سے ان کا شوہر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور بری عادتیں چھوڑ دے۔ تو میری پیاری بہن، کسی بھی شخص کو راہ راست پر اللہ ہی لا سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے اللہ کے آگے گریہ زاری کر سکتے ہیں، رو رو کے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو راہ راست پر لے آ۔ ایک پیغمبر جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں وقت کے، اگر ان کا بیٹا جو ہے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی تو وہ پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہیں لا سکے، اور وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو شوہر جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسے آپ کی خواہش ہے ان کی وہ راہ راست پہ ضرور آئے، تو اس کے لیے اگر آپ دن میں 4-4 5-5 گھنٹے کے وظائف کریں گی، اور آپ یہ چاہیں گی کہ ان وظائف کے بعد یہ بالکل آپ صرف آپ کا ہو کے رہ جائے، تو میری بہن ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ اس کو راہ راست پر لانا چاہ رہی ہیں یا اس کو صرف اور صرف اپنی محبتوں کا اسیر کرنا چاہ رہی ہیں۔ سم ٹائم جب ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت دوسرے کے لیے نیکی کا جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کھڑا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے تو بس میرا بن کے رہے، اور اگر یہ میرا نہیں بنے گا تو پھر یہ گنہگار ہے۔ اگر وہ صرف اور صرف میرا بن جائے اور جتنے بھی گناہ کر لے، بھلے وہ نماز بھی نہ پڑھے، رزق حلال کا بھی خیال اس کو نہیں ہے، حرام کما کے لا ہے، لیکن وہ محبت میں پیور ہے، محبت میں وہ صرف میرا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر بھی مجھے بتائیں کہ کوئی بیوی اتنے ہی وظائف کرے گی؟ پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے، پھر تو شوہر کی محبتیں ہیں، مال حرام کا آ رہا ہے تو آ رہا ہے، فراوانی ہے تو فراوانی ہے، پھر کوئی وظائف نہیں یاد رہیں گی ہمیں۔ تو پہلے تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں
یہ اپنے نفس کے لیے کر رہی ہوں یا میں واقعتاً اس کی ہدایت چاہتی ہوں، میں واقعتاً چاہتی ہوں وہ رزق حلال کمائیں اور وہ پاک دامن رہے۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہر انسان کو، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر اس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں پر پھر اللہ کی حد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شوہر کو میں راہ راست پر لانا چاہ رہی ہوں وہ کیوں لانا چاہ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک بات اور سمجھ لیں کہ زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ اور پہلے تو وہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا کہ اصلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں، اور جو وظائف آپ نے 4-5 وظائف لکھے ہیں، آپ پڑھ رہی ہیں، اس میں ایک وظیفہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اور اس کا وظیفہ جو ہے اکثر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ پہ بہت لوگ بتاتے ہیں، اور یہ اس آیت کو اگر ہم پڑھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو یہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور جو بزرگان دین جو ہیں وہ کب پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ یہ دشمنوں سے جب مکہ کے دشمن بہت زیادہ خوار ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے آقا کریم کو اوجھل رکھا۔ اب بزرگان دین جو اس آیت کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس کی بھی اس کی جو تھیوری ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو بہت تکلیفوں میں، مشکلوں میں یا دشمنوں میں گھرا ہوا پائے تو اس وقت وہ اس آیت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، اور پھر اس سین کو آنکھوں میں رکھا جائے کہ کیسے آقا علیہ السلام دشمنوں میں گھر گئے تھے، اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ ادائیگی ان الفاظ کی اس قرآن کی آیت کو پڑھا اور آپ وہاں سے گزرے اور ان کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اب اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ کس اوقات میں کون سی آیت جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے گی۔ اب کیا ہے کہ اب ہم شوہر کے گرد ایک ایسا حصار باندھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اور باقی ساری خواتین کے درمیان میں ایک ایسی دیوار بن جائے کہ میرے سوا اس کو کوئی اور عورت دکھائی نہ دے، اور وہ بھی کسی اور کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہ کون سا حصار ہے، مجھے بتائیں، یہ کون سی میچنگ آپ کر رہی ہیں، یہ کون ہے جو ایسے وظیفے ایسے موقعوں پہ آپ کو بتا رہا ہے؟ تو پلیز وظائف کی اس تھیوری کو سمجھ لیں۔ وظائف ہمیشہ آپ نے پڑھنے ہیں، تو وہ جو صاحب مسند و ارشاد جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس مسند پر فائز ہیں، جو اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہر جگہ بیٹھے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، وہ انہیں ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ کو مل جائیں گے کہیں نہ کہیں، وہ آپ کی بیماری کو، آپ کے مسئلے کو سمجھ کے آپ کو جو دیں، تو پھر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی دوائی واقعتاً کام کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کام کرتی، وہ کرتی ہے، لیکن وہی دوائی اگر ایک دوائی تو بہت اچھی ہے، کام بھی بہت اچھا کرتی ہے، لیکن اب ایک ڈسپینسر کو پتہ چل گیا کہ یہ دوائی بڑا اچھا کام کرتی ہے، اب وہ ڈسپینسر کیا کرے گا، وہ ہر مرض کے لیے وہی دوائی دے دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ایک کھانسی کا سیرپ ہے، بہت زبردست ہے، وہ کھانسی میں ہی کام کرتا ہے، اس کو آپ ٹانگوں کی پین کے لیے دے دیں گے، جوڑوں کے درد کے لیے دے دیں گے، تو وہ وہاں کیسے کام کرے گا؟ تو اس طرح کے پھر کیا ہے، پھر تکرار کے ساتھ، اور اتنی زیادہ تکرار کے ساتھ پڑھنا، تو اس سے کیا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں، آپ ان سے نکل نہیں پائیں گے، بلکہ اور بڑھتے چلے جائیں گے یہ مسائل۔ تو اس طرح کی جو نیم حکیم وظائف کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، اور جو قرآنی آیات ڈیفینیٹلی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے ہر آیت کے، ہر نام کے، ہر اسم کے اثرات ہیں۔ تو یہ جو
بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی کسی کیا کہنا چاہیے کہ اس طرح کے جب آپ کسی کو کون سی آیت کہاں پہ فٹ کریں گے، کون سا وظیفہ کہاں پہ لگائیں گے، تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور اگر دل شوہر کی محبت میں بہت بے قرار ہو اور وہ برائی نہیں چھوڑ رہا، تو ڈیفینیٹلی ہر شخص جو ہے اس کا اپنا نامہ اعمال ہے، اور اس نے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر ہماری محبت ہمیں بے قرار کرتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ہر عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ سب سے اولین محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہی محبت ہے جو ہمیں ہر محبت کے دکھ سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اور باقی یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ان کی محبت اللہ ہمیں نصیب کرے اور سب کو نصیب کرے۔ لیکن اگر کہیں آزمائش آ گئی ان محبتوں میں تو بے قرار نہیں ہونا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور وہ جو دعا ہے نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا آخری حصہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے سوا مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگے، ہر نماز کے بعد مانگے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے، لیکن میرے دل کو اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ تو اللہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں دل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی محبت جب ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں تحفے میں دے دی جاتی ہے، اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کوئی غم نہیں رہتا، پھر سارے غم چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ خوبصورت محبت جو ہے وہ ہماری زندگی کو سکون دے دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم نے اپنے ان خوبصورت رشتوں کے لیے دعائیں ضرور مانگنی ہیں، وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مانگنی سکھائی۔ اس کے لیے وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کے اوپر میری آڈیو بھی موجود ہے، آپ دعائیں والے پلے لسٹ میں جائیں، دعاؤں کا فولڈر کھولیں، اس میں وہ دعا ہے حضرت انس کو جو آپ نے تعلیم دی تھی، بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ اچھی بہترین ازدواجی زندگی کے لیے، اپنی بچوں کی بہترین کامیابیوں کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگیں، اللہ سے صبح و شام مانگیں، اور اس کے بہت زیادہ ڈائنامک اثرات اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم تشہد کی دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ علی نفسی والی دعا بہت خوبصورت الفاظ ہیں، میرے کریم آقا سے زیادہ پیارے الفاظ میں ہمیں کون مانگنا سکھائے گا؟ تو اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کی آڈیو کو سنیں، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اثرات کو بیان کیا ہے پلے لسٹ میں جا کے، تو آپ اس طرح سے اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے یہ ضرور مانگیں کہ سب سے پیاری محبت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مَنْ سِوَاكَ، اللہ بے نیازی دے دے ہمیں اپنے سوا سب سے، تو پھر اللہ واقعتاً ان رشتوں سے ہمیں بے نیازی دے دیتا ہے۔ واقعتاً جو ہے ہمارا دل، پھر جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن سے اللہ پیار کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر التفات میں جو آ جائے تو پھر مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر جن محبتوں کے پیچھے آج ہم مارے پھر رہے ہیں نا، وظیفے کر رہے ہیں، پھر یہ ساری محبتیں خود سے ہمیں مل جاتی ہیں تحفے میں، لیکن رستہ جو ہے، ٹریک جو ہے ہمارا وہ درست ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔